ہماری لمبی بات کے دوران گڑیا رانی کی حکومت بھی نہ رہے اور ہمارے لمبی بات کے دوران شغل اعظم بھی نہ رہے، اور ہم نے سنا ہے شغل اعظم گلگت آ چکے ہیں۔ ان شغلیہ لوگوں کو جنہوں نے لایا تھا وہ ان کے لیے مذاق بنتے جائیں گے اور ایک دن لانے والے خود مذاق بنیں گے۔ میرے بھائیوں، گزر کے ساتھ یہ پہلی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس طرح بھی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ گزر اور ہنزہ کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، مطلب وہ اسماعیلیوں کے کھاتے میں ڈالنے کی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، گزر اور ہنزہ کی بات نہیں ہوگی، ہنزہ کے لوگ اپنے حساب سے کریں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر گانچھے میں تکلیف ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر دیامر، بلتستان اور استور میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم گزر کے معاملات کو فرقواریت یا کسی اور چیز میں نہیں لے کے جائیں گے۔ گزر ہماری دھرتی ہے، یہاں لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کر ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے۔ ہم اگر گزر کے مفادات کا تحفظ نہ کر سکے تو یہ ممبری جوتی کے نور پر ہے اور ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، مستعفی ہوتے ہیں۔ اور یہ استعفیٰ بھی ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ اس جگہ دیا جائے گا جہاں یہ استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے، اور وہاں انٹرنیشنل میڈیا ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ڈرے ہوئے لوگ یا کمزور لوگ ہوں گے۔ ہمیں بہت سے لوگ یہ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اور مستی سے بات کرتے ہیں، سختی سے بات کرتے ہیں، اور یہ باتیں کوئی پختون پھاٹا والا بھی نہیں کرتے اور بلوچی بھی نہیں کرتے۔ جی یہ سوات نہیں ہے، گئن ہے، اور گئن میں تم غرق ہو جاؤ گے۔ یہ سوات نہیں ہے، یہ گئن ہے، گئن میں تمہارا قبرستان بنے گا۔ تم کہہ کے ایسے آئے ہو اور دریائے سندھ کے پانی کے ساتھ واپس جاؤ گے، اور ہم یہ حالات پیدا کر کے رہیں گے اگر تم نے ہمیشہ یہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی تو۔ ہم تمہیں انسان نظر نہیں آتے ہیں، یہ دھرتی آپ کو دھرتی نظر نہیں آتی ہے۔ ہم یاسین گوبس کے ضلع کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے دوسرے لوگ کہتے ہیں گاؤں ضلع نہیں بنتے۔ یہاں شفقت کہتے ہیں کہ دوسرے اضلاع کے خلاف بات، تو کیا میں گلگت بلتستان کی یونٹی کے خاطر اپنے گھر کو آگ لگا دوں؟ میں یہاں سے مہاجر ہو جاؤں؟ نہیں، مجھے یہاں رہنا پڑے گا، مجھے یہاں قربانی دینی پڑے گی، مجھے اس زمین کے خاطر خون کے آخری قطرے تک مجھے قربانی دینی پڑے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان، ایک ایک شخص، ایک ایک لڑکا، ایک ایک لڑکی جن کے بارے میں ابھی یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ناچتے گانے میں مصروف ہے، یہ چلتے پھرتے بم بنیں گے، چلتے پھرتے بم۔ اور نہیں بنیں گے، ہم خود بنائیں گے، ہم بنائیں گے، ہم بنائیں گے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جناب گدار صاحب جو ہے یہاں سے کیا کہتے ہیں ٹورسٹ کو وہاں سے گزارنے کی بات کرتے ہیں۔ ٹورسٹ آئے یا نہ آئے، یہاں حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ انسانوں کے جتھے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ٹورسٹ کہاں سے آئے گا؟ ہجرت کا وقت آئے گا تو سمجھنے کی کوشش کرے، مقتدر قوتیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس گڑیا رانی کو اس طرح فری ہینڈ نہ دے دے۔ گڑیا رانی کوئی حکمران نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان گڑیوں کو، ان گڑیلوں کو، ان چڑیلوں کو، ان نیازیوں کو، اور ان غداروں کو، اور ان کمزور لوگوں کو، کٹ پتلیوں کو ہم ان کا پتلا بنا کر جلا کے دکھائیں گے۔ میرے بھائیوں، لمبی باتیں ہم نہیں کریں گے۔ ابھی جو ہے نا ہم مختصر بات کرتے ہیں۔ یہ کووڈ کا معاملہ بھی ہے، یہ جو آگے چل کر اپنا عید بھی آ رہی ہے، رمضان ہے، اور اس کے بعد جو ہی حالات نارمل ہوں گے تو ہم طریقے سے گجر کے ایک ایک گاؤں، ایک ایک تحصیل میں جا کر ماحول بنائیں گے، لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، اور گجر کو مکمل طور پر ہم جام کر دیں گے۔ اور ان لوگوں نے
یہ کراچی میں بھی 7 ارب کا اعلان کیا تھا، یہ ویسے اعلانات ہے، لیکن ہمیں اس ترقی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آدمی کوئی ترقی نہیں کرا سکتا، یہ آدمی کوئی ترقی کرا بھی نہیں سکتا. میں نے اسمبلی کے اندر بھی بولا یہ کوئی مسلم لیگ والوں کو خوش کرنے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا جس کو ڈاکو کہتے ہو اس نے تو 3 گھنٹے میں ہمیں بشام پہنچا دیا. اب جس کو امیر المومنین کہتے ہو وہ ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھ سکتا. یہ 3 سال میں اس آدمی نے کیا کیا ہے؟ یہ بات میں گزر میں گاکوچ کے بازار میں نہیں، میں گلگت بلتستان اسمبلی میں کہہ چکا ہوں، اسمبلی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، ہماری تلخی کو سمجھنے کی کوشش کریں. گولی سے، ڈنڈے سے آپ کے شیڈول 4 اور شیڈول 1 اور ان سے کوئی کام نہیں چلے گا. ہم جب شیڈول کاسٹ میں جا رہے ہیں تو تمہارا شیڈول 1 ہی ہم نہیں مانتے ہیں. 4 کون مانتا ہے یہاں پر؟ ہم تمہارے شیڈول 1 میں ہی نہیں ہیں. اگر شیڈول 1 میں ہوتے تو کچھ تو ملتا نا یہاں پر. ترقی ورقی کچھ نہیں ہونی ہے. ان کی نیت کھل کے سامنے آ گئی ہے. اصل بات یہ ہے ان کی دل کی بات سامنے آ گئی ہے. باقی نہ ڈائرب نے آنا ہے، نہ ہر چیز نے ڈوبنا ہے. یہاں پر کچھ بھی نہیں بننا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں، میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں، میں بھی تھوڑی بہت انالائسس کرتا ہوں. آپ کے یہ شیخ رشید اور دوسرے پی ٹی وی پر بیٹھ کر جو کرتے ہیں ٹی وی پر، ان سے زیادہ بہتر تجزیہ میں کر سکتا ہوں. مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن تمہاری نیت کھل کے سامنے آ گئی کہ تم ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہو. ہم غلط فہمی میں تھے کہ تم ہمارے بھائی ہو. ہم غلط فہمی میں تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. ہم غلط فہمی میں تھے کہ آپ ہمیں برابری میں لینا چاہتے ہیں. ہم غلط فہمی میں تھے کہ ہم ایک وطن کے لوگ ہیں. یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ تمہارے نزدیک ہم مشکوک ہیں، تمہارے نزدیک ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں، تمہارے نزدیک ہم تمہارے نوکر ہیں، تمہارے نزدیک ہم تمہارے دلت ہیں. ہم بم بنیں گے، بم بنیں گے، بم بنیں گے، پھٹیں گے اور تمہیں تباہ کریں گے. تو میرے بھائیوں، اپنی نیت اور دل سے یہ بدنیتی کو نکالے تو بہتر ہوگا. آنے والا دن، آنے والا گھنٹہ، آنے والا منٹ زیادہ تلخی کا شکار ہوتا جائے گا. اور یہ جو تم نے کیا ہے آپ نے اپنے لیے اچھا نہیں کیا ہے. گزر کے لوگ تکلیف برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. گزر کے لوگ تکلیف برداشت کر کے وہ صبر کر سکتے ہیں، لیکن تمہیں بہت بے صبری کا سامنا کرنا پڑے گا. تمہیں بہت زیادہ مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کھونا پڑے گا تو تمہیں کھونا پڑے گا. حکومتیں تمہارے پاس ہے، اختیارات تمہارے پاس ہے، جھنڈے تمہارے پاس ہے، تنخواہیں تمہارے پاس ہے، مراعات تمہارے پاس ہے. ہم نے تو اس لیے کچھ نہیں لیا ہے تاکہ ہمیں کھونا ہے اور کھو کے اس علاقے کو بنائیں گے. ہم خاک میں مل کر گل و گلزار بن جائیں گے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے نوجوانوں، آپ اپنے اندر وطن کی غیرت پیدا کریں. عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مزے سے، آرام سے اور صحیح معنوں میں تیاری کے ساتھ آپ سے بھی ملاقات ہوگی، ان سے بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ.